اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کوی ترکمانی عثمان ترک زبان ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں آر اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ آر کے معنی ہیں آدمی سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقابی پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے عقابی شخص عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ وفات 1280 عیسوی ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے بانی سلمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 عیسوی کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 عیسوی بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر لیڈر ہے، خوف عقل مند، دلیر اور ایماندار باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کے کیقباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے محتاط آ گئے۔ معتبر تاریخ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکول سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکولوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا ہے۔ تاہم مجموعی دستاویز عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلہ کا سردار تھا، جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان بن قداز الب بن کایا الب بن کوک الب بن سارکوک الب بن کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجیکا روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانی کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوغوت شہر میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کے
اپنی بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی تھی۔ دوستو اگر یہ میری معلومات آپ سب دوستوں کو پسند آئے تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔